السلام علیکم۔ سجاد رانا سے ہوٹل کے کمرے میں کال گرل کی حیثیت سے ملنے والی اس لڑکی کا نام جولیا تھا، لیکن اپنے قدردانوں میں وہ مس جولی کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ قیامت خیز حسن رکھنے والی مس جولی جب ہوٹل سے روانہ ہوئی تو اسے پورا یقین تھا کہ وہ سجاد رانا کو متاثر کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ اس کامیابی کا مطلب تھا کہ اسے سجاد رانا سے مزید ملاقات کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ اس پہلی ملاقات میں تو اس نے احتیاطاً اسے کسی حساس موضوع پر چھیڑنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ مبادا وہ چونک جائے، لیکن اسے امید تھی کہ آئندہ 2-4 ملاقاتوں میں وہ اسے کھولنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہی اس کا مشن بھی تھا۔ ہائی سوسائٹی میں موو کرنے والی کال گرل کا بحروپ اس نے کچھ خاص مقاصد کے حصول کے لیے ہی اپنایا تھا، لیکن ابھی تک اس کے کریڈٹ پر کوئی خاص کارنامہ موجود نہیں تھا۔ ابھی تک وہ ایک آدھ ہی اعلیٰ افسر تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی تھی، اور وہ بھی ایسے نہیں تھے جن سے وہ بہت زیادہ کارآمد معلومات حاصل کر سکتی۔ اسے تو اس پر بھی حیرت ہوئی تھی کہ اسے سجاد رانا سے ملاقات کے لیے کیوں منتخب کیا گیا، حالانکہ اس کی طرف سے واضح طور پر خواہش ظاہر کی گئی تھی کہ کوئی بہت ہی تجربہ کار لڑکی ہونی چاہیے۔ وہ تربیت یافتہ تھی، لیکن عملی تجربہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ پھر بھی اپنے بڑوں کی ہدایت پر اس نے سجاد رانا پر یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی بہت سے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ وقت گزار چکی ہے۔ اس نے اس کی بات پر یقین بھی کر لیا تھا، اور اب وہ اس سے رخصت ہو کر بہت خوشی خوشی واپس جا رہی تھی۔ سجاد رانا کے مٹھی میں آ جانے کا مطلب تھا کہ وہ اس سے بہت ہی قیمتی راز اگلوانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور یہ کامیابی اسے اپنے آقاؤں کے سامنے سرخرو کر کے اس کی ترقی کا سبب بن سکتی تھی۔ کامیابی کے نشے میں چور اپنے ٹھکانے کی طرف واپس لوٹتے ہوئے اسے قطعی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ تعاقب کرنے والے کی مہارت نے بھی اس کے بے خبر رہنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ موجود ہونے کے باوجود اس کی نظروں سے اوجھل رہا تھا۔ جولی شہر کے پوش علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے پاس اپنی ایک چھوٹی سی گاڑی بھی موجود تھی جسے وہ خود ہی ڈرائیو کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اسی گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے فلیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ کے دوران ہی اس نے ایک موبائل سیٹ نکالا اور اسے آن کیا۔ اس موبائل میں موجود سم ان ڈھیروں سموں میں سے ایک تھی جو اس نے اپنے دیگر ساتھیوں کی طرح غیر قانونی طور پر رکھی ہوئی تھی۔ کال ٹریس ہونے کے خطرے سے بچنے کے لیے ایسی سم کا استعمال سب سے محفوظ رہتا تھا۔ اس وقت وہ اپنے فلیٹ پر پہنچنے سے پہلے اپنی کارکردگی کی رپورٹ اوپر والوں کو دینا چاہتی تھی، اسی لیے موبائل باہر نکالا تھا، لیکن نمبر ملانے پر اس کا اپنے مطلوبہ نمبر پر رابطہ نہیں ہو سکا۔ موبائل کی سکرین پر روشن ہونے والے ناٹ اویلیبل کے الفاظ نے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ باقی کا راستہ بھی وہ بار بار نمبر ملا کر دیکھتی رہی، لیکن ہر بار ایک ہی نتیجہ سامنے آتا رہا۔ اسی الجھن میں مبتلا وہ اپنی منزل تک پہنچ گئی اور اسے علم ہی نہ ہو سکا کہ ہوٹل سے یہاں تک اس کا تعاقب کرتے ہوئے آنے والا شخص اس کا فلیٹ نمبر جاننے کے بعد کب چپکے سے واپس بھی پلٹ گیا۔ اپنے فلیٹ میں داخل ہونے کے بعد اس نے پہلے لاؤنج کی لائٹ روشن کی اور پھر بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ بیڈ روم مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ پر موجود تیسرے بٹن کو بالکل صحیح اندازے کے ساتھ اس طرح دبایا جیسے دن کی روشنی میں اسے دیکھ رہی ہو۔ بٹن دبتے ہی کمرے میں ٹیوب لائٹ کی دودھیا روشنی پھیل گئی، لیکن اس روشنی میں اس کی نظر جس چہرے پر پڑی اس نے اسے گنگ کر دیا۔ مس گیتا آپ؟ میں تو خود آپ کو فون پر رپورٹ کرنے والی تھی، لیکن آپ سے رابطہ ہی نہیں ہو سکا۔ اس نے خود کو لگنے والے جھٹکے سے تیزی سے سنبھلتے ہوئے کرسی پر بیٹھی تقریباً اپنی ہم عمر لڑکی سے کہا۔ لڑکی کے ہم عمر ہونے کے باوجود جولی کے لہجے میں موجود احترام بتا رہا تھا کہ وہ اس سے سینئر ہے۔ اچھا، کیا رپورٹ ہے تمہارے پاس؟ گیتا نے تمسخرانہ لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ ابھی تو پہلی ملاقات تھی، لیکن میں سجاد رانا کو متاثر کرنے میں کامیاب رہی ہوں۔ اس نے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ دوبارہ مجھ سے ملنا پسند کرے گا۔ میرے خیال میں وہ اتنا متاثر ہو چکا ہے کہ ایک آدھ دن میں دوبارہ رابطہ ضرور کرے گا۔ وہ جو سجاد رانا سے ملاقات کے بعد بہت پرجوش تھی، گیتا کو اپنے فلیٹ میں پا کر خاصی کنفیوز ہو گئی تھی، اور کچھ رکے رکے سے انداز میں اپنی کارکردگی کے بارے میں اسے بتا رہی تھی۔ میرے خیال میں تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔
سجاد رانا تو تم سے اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس نے تمہارا ٹھکانہ معلوم کرنے کے لیے تمہارے پیچھے پیچھے اپنا آدمی بھی بھیج دیا ہے۔ گیتا کے بے حد چبا چبا کر بولے ان جملوں نے جولی کے چہرے پر خوف دوڑا دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے تردید کرنے کی کوشش کی۔ ایسا ہی ہوا ہے، لیکن تمہاری بے خبری سے ظاہر ہے کہ تم نے اپنی تربیت سے کچھ نہیں سیکھا۔ اگر ہم نے تمہاری نگرانی پر احتیاطاً اپنا آدمی نہ لگایا ہوتا تو تم اپنے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سوں کو مروا دیتی۔ گیتا کا لہجہ زہر خند ہو رہا تھا۔ جولی اپنا سر پکڑتی ہوئی بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ اتنی ناقص کارکردگی کا انجام معلوم ہے نہ تمہیں؟ گیتا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، جس کے جواب میں وہ محض سر ہی ہلا سکی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ہم سب کی طرح تم نے بھی راہ میں شامل ہوتے وقت وچن دیا تھا کہ دیش کی خاطر جان بھی دینے سے نہیں ہچکچاؤ گی۔ اس وقت کی ناکامی کا داغ دھونے کے لیے تمہیں اپنا وہ وچن پورا کرنا ہوگا۔ کیسے؟ وہ بمشکل گیتا سے یہ سوال کر سکی۔ یہ رائٹنگ پیڈ اٹھاؤ اور اس پر لکھو کہ میں ایک کال گرل کی زندگی گزارتے گزارتے بیزار ہو گئی ہوں، اس لیے اس زندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے خودکشی کر رہی ہوں۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے گیتا کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ گیتا کی آنکھوں میں لکھی اپنی موت وہ بہت اچھی طرح پڑھ رہی تھی۔ اگر اس کی بات ماننے سے انکار کرتی تب بھی موت سے نہیں بچ سکتی تھی، اس لیے بہتر تھا کہ اس کی بات مان لے۔ کم از کم اس پر دیش دروہی ہونے کا الزام تو نہیں آتا۔ ویری گڈ، اب لو یہ دودھ پی کر اچھے بچوں کی طرح بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ۔ وہ نوٹ لکھ کر فارغ ہوئی تو گیتا نے پہلے سے تپائی پر رکھے دودھ کے گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ جولی کو اندازہ تھا کہ ہوٹل سے اس کے تعاقب کا علم ہوتے ہی اس کے اوپر والے فوراً حرکت میں آ گئے ہوں گے، تب ہی تو اس کے فلیٹ پر پہنچنے سے قبل گیتا اس کی موت کا ہرکارہ بن کر پہلے ہی وہاں پہنچ گئی تھی۔ دودھ کی شکل میں گلاس میں موجود اپنی موت کو گلے سے نیچے اتارتے ہوئے اسے اس سوال کا جواب بھی مل گیا تھا کہ سجاد رانا جیسے افسر کے لیے کسی منجی ہوئی ایجنٹ کی بجائے اس کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ یقینی طور پر وہ لوگ سجاد رانا کی طرف سے پہلے ہی مشکوک تھے، چنانچہ کسی قیمتی ایجنٹ کو ضائع کرنے کا رسک لینے کی بجائے انہوں نے جولی کو چارہ بنا کر سجاد رانا کے سامنے ڈال دیا تھا، اور اب اسے دیش پریمی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے خود اپنی موت کو اپنے وجود میں اتارنا پڑ رہا تھا۔ کیا خبر ہے سنتھیا؟ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ گڑبڑ تو کافی تھی سر، لیکن ہم نے معاملہ سنبھال لیا ہے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ہم سجاد رانا کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں پہلے ہی خاصے الرٹ تھے، ورنہ بے خبری میں مارے جاتے۔ اسے یقیناً کہیں سے کلو مل گیا تھا کہ ہماری ورکر لڑکیاں کال گرلز کے بیس میں بھی کام کر رہی ہیں۔ کسی طرح وہ درمیانی آدمی تک بھی پہنچ گیا تھا۔ میں پہلے ہی سے الرٹ تھی، اس لیے کسی خاص ورکر کی بجائے جولیا کو اس کے پاس بھیج دیا۔ جولیا کی نگرانی پر موجود بندے نے جیسے ہی یہ اطلاع دی کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے، میں نے فوری ایکشن لے لیا۔ ویٹر فدا حسین ڈیوٹی سے واپس جاتے ہوئے ایک ٹرک کی زد میں آ کر مارا گیا ہے، جبکہ جولیا کی موت آتما ہتیا ظاہر کی گئی ہے۔ دونوں کام بالکل نیچرل طریقے سے کیے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے سجاد رانا چونک تو ضرور جائے گا۔ اسے ملنے والے کلوز مٹانے کے لیے اپنے دونوں ورکرز کی بلی دینا ضروری ہو گیا تھا، ورنہ آئندہ اس سے بھی زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا۔ سنتھیا نے مؤدبانہ لہجے میں اسے مکمل رپورٹ دیتے ہوئے کہا، ورکرز کا پرابلم نہیں، ایسے نچلے درجے کے کام کرنے کے لیے تو بہت لوگ مل جائیں گے، لیکن اصل مسئلہ سجاد رانا کا ہے۔ بیٹی کی موت نے اسے پاگل کر دیا ہے، اور وہ ہر حال میں اس کے قاتلوں تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اس پاگل پن کی وجہ سے اچھا خاصا بنا بنایا سیٹ اپ خراب ہو گیا ہے۔ مجھے اپنے سارے لوگ انڈر گراؤنڈ کرنے پڑے ہیں۔ اب اگر وہ تمہاری ورکر لڑکیوں کے پیچھے پڑ گیا تو ہم اور بھی کٹھنائیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر آپ حکم دیں تو اسے خاموش کرنے کا بندوبست کیا جائے؟ سنتھیا نے معنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ میرے خیال میں ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ ہماری گڈ لک ہے کہ ذاتی انتقام کے چکر میں پڑنے کی وجہ سے سجاد رانا نے ساری انفارمیشنز اپنی ذات تک ہی محدود رکھی ہے۔ میں اپنے سورسز سے اس بات کی تصدیق کر چکا ہوں کہ سجاد رانا اپنی کسی بھی ایکٹیویٹی کو کسی ایجنسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا۔ پھر بھی خطرہ تو ہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ پہلے ہی پیر آباد اور الہ آباد والے سیٹ اپ بگڑنے کی وجہ سے اوپر والے مجھ سے ناراض ہیں۔ تم سب کی تو پھر بھی بچت ہو جاتی ہے، لیکن مجھے ڈائریکٹ جواب دینا پڑتا ہے۔ اوپر والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مسٹر ورما، تمہارے لوگ یہ کیسی غلطیاں کر رہے ہیں؟
میرے پاس شرمندگی کے سوا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہ خاصا خفا لگتا تھا۔ لیکن سر، ہماری طرف سے تو آپ کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ پچھلے دنوں ہم نے اپنے دونوں ٹاسک کتنی کامیابی سے پورے کیے ہیں۔ یہاں کی ایجنسیز یہ تک معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں کہ یہ ایکسپلوزیو آیا کہاں سے۔ سنتھیا نے اپنی کارکردگی جتائی۔ اس بات سے تو مجھے بھی انکار نہیں۔ میرا خیال تھا کہ تمہاری ان کارروائیوں سے ہم حکومت کو ہلانے کے علاوہ سجاد رانا کا دھیان بھی بٹانے میں کامیاب رہیں گے۔ اصولاً موجودہ سچویشن میں اسے اتنا مصروف ہو جانا چاہیے تھا کہ اپنی بیٹی کی موت کے معاملے کو بھول جاتا، لیکن وہ نہیں بھولا۔ ایسے لوگوں کے لیے یہی مناسب رہتا ہے کہ ان کا کوئی مستقل انتظام کر دیا جائے۔ ورما نے گویا سجاد رانا کی موت کے پروانے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ آپ کہیں تو یہ کام بھی میں کر دوں سر؟ نہیں، فی الحال تو تم بھی احتیاط سے کام لو۔ یہ کام کرنے کے لیے دوسرے بندے ہیں میرے پاس۔ ورما نے سختی سے انکار کیا تو سنتھیا کو خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ یہ بتاؤ کہ شہریار کے سلسلے میں کچھ ہوا یا نہیں؟ جوانی کے جوش میں وہ بہت پرپرزے نکال رہا ہے۔ وہ ایکٹیو نہ ہوتا تو ہمارا پیرآباد اور الہ آباد والا سیٹ اپ تباہ نہ ہوتا۔ سالے عشیش کو اپنی بری عادت کی وجہ سے پیرآباد کی مسجد چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ دوسرے، اگر وہ اے سی کا بچہ اس معاملے میں نہیں کودتا تو پولیس والے اتنی ایفیشنسی دکھا ہی نہیں سکتے تھے کہ مسجد کے حجرے کا فرش کھود کر بچے کی لاش نکال لیتے۔ پانڈے کی حماقت کے بارے میں بھی تمہیں معلوم ہے۔ اس نے نورپور میں بلاسٹ کے لیے غلط لڑکے کا سلیکشن کیا۔ لڑکے کا مدرسے سے تعلق ظاہر ہونے کے بعد یہ سمجھنا کون سا مشکل تھا کہ اس کارروائی کے پیچھے کون تھا۔ وہ تو پانڈے کی لک اچھی تھی کہ وہ پہلے ہی نکل چکا تھا اور عشیش کو بھی نکلنے کا موقع مل گیا۔ سنتھیا رینک کے اعتبار سے ورما سے نیچے تھی، لیکن اس کی کارکردگی ہمیشہ اتنی اچھی رہی تھی کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ قابل بھروسہ سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے ورما بھی اس کے سامنے یہ ساری گفتگو کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کر رہا تھا۔ آپ ٹینشن مت لیں سر، دھیرے دھیرے سب معمول پر آ جائے گا۔ شہریار کو بھی قابو کر لیا جائے گا۔ وہ اپنے ضلع کی ترقی کے جو خواب دیکھ رہا ہے وہ ہرگز پورے نہیں ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ آدھا کام تو وہاں کا وڈیرا افتخار عالم ہی کر دے گا۔ سنتھیا نے اسے تسلی دی اور اس کے کشیدہ اعصاب کو آرام دینے کے لیے وسکی کا جام تیار کرنے لگی۔ کسی زمانے میں وہ اس لائق تھی کہ خود سے کئی سال چھوٹے ورما کو شراب کے ساتھ ساتھ شباب سے بھی مستفید کر سکے، لیکن جوانی ڈھلنے کے بعد ورما کے لیے اس کے وجود میں کوئی کشش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اگر شباب سے لطف اندوز ہونا بھی چاہتا تو اس کا انتخاب سنتھیا کی بجائے اس کے انڈر کام کرنے والی کوئی شعلہ جوالا ہوتی تھی۔ ذہین اور سمجھدار سنتھیا نے وقت کی اس تبدیلی کو آسانی سے قبول کر لیا تھا۔ رانی، تو نے میری ساری بات اچھی طرح سمجھ لی ہے نا؟ دیکھ، کوئی غلطی نہیں کرنا ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گیلے بالوں میں برش پھیرتی ہوئی کشور نے رانی سے کہا، تسی فکر نہ کرو بی بی، میں سب سنبھال لوں گی۔ سرخ کامدار دوپٹے کو احتیاط سے تہہ کر کے ایک بیگ میں رکھتے ہوئے رانی نے جواب دیا اور پھر بڑی محویت سے کشور کی طرف دیکھنے لگی۔ آج وہ بڑی نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ پچھلے دنوں کی کیفیت کہیں اندر چھپ گئی تھی اور اندر سے جو روپ نکلا تھا وہ بڑا ہی پیارا تھا۔ اس روپ کو مزید نکھار ایک مشہور پارلر کی ماہر بیوٹیشن نے دیا تھا۔ کل جب کشور نے اسے اچانک باہر چلنے کا حکم سنایا تھا تو وہ سمجھی تھی کہ بی بی ماسٹر آفتاب سے ملنے جا رہی ہے، لیکن اس کے اندازے کے برخلاف کشور اسے لبرٹی لے گئی تھی، جہاں سے اس نے بڑی چھان پھٹک کے بعد سرخ عروسی جوڑا اور اس کی میچنگ کے زیورات وغیرہ خریدے تھے۔ لبرٹی سے وہ لوگ سیدھے ایک مشہور پارلر پہنچے تھے۔ اس پارلر کے بارے میں کشور کو اخبار میں چھپنے والے اشتہار کے ذریعے علم ہوا تھا۔ پارلر میں کشور نے اگلے دن کی بکنگ کروانے کے ساتھ بیوٹیشن کے مشورے پر ضروری فیس ٹریٹمنٹ بھی کروایا تھا اور ہاتھ پیروں پر مہندی بھی لگوائی تھی۔ مہندی کو ڈرائیور کی نظروں سے چھپانے کے لیے وہ پارلر سے خود کو بہت اچھی طرح چادر میں لپیٹ کر کوٹھی واپس آئی تھی۔ کوٹھی واپس پہنچنے کے بعد کل سے آج تک کا سارا وقت اس نے اپنے کمرے میں ہی گزارا تھا کہ مبادا کوٹھی میں کام کاج کرنے والی چوکیدار کی بیوی نہ چونک جائے۔ کھانے پینے کا سامان رانی نے اسے کمرے میں ہی مہیا کر دیا تھا۔ کل سے اب تک وہ کشور کی ایک ایک جنبش کا جائزہ لیتی رہی تھی۔ آفتاب سے ملنے جانے کے لیے وہ ہمیشہ ہی بڑی پرجوش نظر آتی تھی، لیکن آج تو معاملہ ہی الگ تھا۔ آج وہ صرف محبوبہ بن کر نہیں
بلکہ منقوہہ کی حیثیت سے جا رہی تھی۔ اس کے انگ انگ سے چھلکتی مستی اس کی اندرونی کیفیت کے راز افشا کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر سجا حیا آلود تبسم بالکل ویسا ہی تھا جو بابل کے آنگن سے رخصت ہو کر پی کے نگر جانے والی دلہن کے چہرے پر کھیلتا ہے۔ کیا دیکھ رہی ہے رانی؟ اس کی محویت کو محسوس کر کے کشور نے اس سے پوچھا۔ اپنی نظروں سے آپ کی بلائیں لے رہی ہوں بی بی، آج تو آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں کہ آپ کے چہرے سے نظر ہٹانے کو من ہی نہیں کرتا۔ اچھا، اس بات کو سن کر کشور خوشگوار انداز میں ہنسی۔ سوچ لیں ماسٹر صاحب، آج ہم آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دیں گے۔ ابھی تو کچھ تیاری کی ہی نہیں تو رانی کی ہمارے بارے میں یہ رائے ہے۔ جب ہم مکمل تیاری کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آنکھ کی پتلیوں سے آئینے میں اتر آنے والے آفتاب کے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں اسے چیلنج کیا اور پھر خود ہی شرما گئی۔ شریف سے بول رانی کے گاڑی نکالے، میں بھی آ رہی ہوں۔ رخساروں پر اترتی سرخی کو رانی سے چھپانے کے لیے اس نے بہانے سے اسے کمرے سے باہر بھیجا اور تھوڑی دیر بعد خود بھی بڑی سی چادر میں اس طرح لپٹ کر کہ سوائے آنکھوں کے جسم کا کوئی عضو نظر نہیں آ رہا تھا کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے سامان والا بیگ رانی پہلے ہی ساتھ لے گئی تھی۔ پورٹیکو میں رانی اور ڈرائیور دونوں اس کے منتظر تھے۔ شریف نامی یہ ڈرائیور گاؤں سے ان کے ساتھ ہی یہاں آیا تھا۔ اس سے قبل جب کشور انڈسٹریل ہوم کی افتتاحی تقریب چھوڑ کر بہانے سے آفتاب سے ملنے اس کے گاؤں والے گھر میں گئی تھی، تب بھی یہی ڈرائیور ان کے ساتھ تھا۔ وہ ان کا مکمل رازداں نہیں تھا، لیکن جتنا دیکھتا تھا اسے بھی قیمت وصول کرنے کے بعد بھول جاتا تھا۔ کشور کی حالیہ مصروفیات پر بھی اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور صرف حکم کا غلام بنا عمل کر رہا تھا۔ مجھے پارلر میں کافی دیر لگ جائے گی رانی، مجھے وہاں پہنچانے کے بعد تو شریف کے ساتھ کوٹھی واپس چلی جانا اور ہاجرہ کا کام میں ہاتھ بٹانا۔ میرے ساتھ پارلر میں بیٹھ کر تو تجھے مکھیاں مارنے کا کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ میں 2 ڈھائی گھنٹے بعد یا جب بھی فارغ ہوں گی تجھے کوٹھی پر فون کر دوں گی، تو شریف کے ساتھ آ کر مجھے لے جانا۔ طے شدہ منصوبے کے تحت راستے میں کشور نے بآواز بلند رانی کو حکم دیا۔ اصل مقصد ڈرائیور کو سنانا تھا۔ پارلر میں داخل ہو کر کشور نے پہلے اپنا سامان ایک مددگار لڑکی کے سپرد کیا، پھر اپنے موبائل سے آفتاب کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری ہی بیل پر کال رسیو کر لی گئی۔ آخر آپ کو ہماری یاد آ ہی گئی۔ کال رسیو کرتے ہی اس نے شکوہ کیا، یاد آنے کے بارے میں نہ پوچھیے۔ جن کا خیال دل سے جدا ہی نہ ہوتا ہو، انہیں یہ شک ہو کہ ہم انہیں یاد کرنے کے لیے بھی فرصت کی تلاش کرتے ہیں تو دل بڑا دکھتا ہے۔ ہم تو بس اپنا وعدہ نبھانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ کہا تھا نا کہ اب جب کبھی ملیں گے تو اس طریقے سے ملیں گے جو طریقہ ہمارے رشتے کے شایان شان ہے۔ ہم اپنا وعدہ نبھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بتائیں 2 گھنٹوں کے اندر آپ ایسی کسی جگہ کا انتظام کر سکتے ہیں جہاں ہم آپ سے ملنے آ سکیں؟ اس نے آفتاب کے شکوے کا بھرپور جواب دیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جگہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنے دوست کے گھر ٹھہرا ہوا ہوں۔ آپ بتائیں کہ یہاں کیسے پہنچیں گی؟ آپ چاہیں تو میں آپ کو لینے آ جاتا ہوں۔ بتائیں کہاں ملیں گی؟ وہ سارے گلے شکوے بھول کر اس سے ملنے کے خیال سے جوش میں آ گیا۔ بتائیں گے، ایسی بھی کیا جلدی ہے، بس 2 گھنٹے تک انتظار کیجیے، پھر آپ کو جگہ بھی بتا دی جائے گی۔ اس کی بے قراری سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کشور نے شرارت سے کہا اور لائن کاٹ دی۔ اس کا خیال تھا کہ آفتاب دوبارہ کال کر کے اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تیاری کے طویل مرحلے سے گزرتے ہوئے ایک بار بھی اس کے موبائل کی گھنٹی نہیں بجی۔ آفتاب کی اس بے اعتنائی پر وہ دل ہی دل میں روحان سی ہونے لگی۔ بیوٹیشن نے اسے مکمل تیار کر کے آئینے کے سامنے کھڑا کیا تو اس وقت تک وہ عجیب سے تذبذب کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص نے پلٹ کر دوبارہ پوچھا بھی نہیں، اس کے لیے اتنی تیاری کرنی بھی چاہیے تھی کہ نہیں۔ وہ ابھی اسی سوچ میں گری کھڑی تھی کہ خاموش موبائل بول پڑا۔ کال کرنے والا آفتاب کے سوا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ امتحان کے 2 گھنٹے گزر گئے ہیں محترمہ، اب فرمائیے کہ کہاں حاضر ہوں؟ اس کی شوخ زندگی سے بھرپور آواز نے کشور کے تن مردہ میں بھی جان ڈال دی۔ اس نے فوراً آفتاب کو اس پارلر کا پتہ بتایا جہاں وہ اس وقت موجود تھی۔ بس 10 منٹ انتظار کیجیے، میں پہنچتا ہوں، اس نے جواب دیا اور واقعی 10 منٹ بعد وہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ پارلر سے نکلنے سے پہلے کشور نے پہلے ہی کی طرح خود کو چادر میں چھپا لیا تھا، لیکن سجی بنی دلہن اور گلاب کے پھول کی یہی تو خاصیت ہوتی ہے کہ چھپانے کے باوجود ان کی مہک چھپ نہیں پاتی۔
آفتاب نے بھی اس کی تیاری بھانپ لی تھی اور زیر لب مسکرا رہا تھا۔ لگتا ہے آج آپ مجھے سرپرائز دینے کے موڈ میں ہیں۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے ساتھ بیٹھی کشور کو چھیڑا۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ آفتاب نے بھی راستے بھر مسکراتے رہنے کے سوا اس سے دوسری کوئی بات نہیں کی۔ 10 منٹ بعد وہ اپنے دوست کے 2 منزلہ مکان کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ دروازے پر گاڑی روک کر اس نے ہارن دیا تو تقریباً اسی کے ہم عمر ایک مرد نے گیٹ کھول دیا۔ آفتاب کھلے گیٹ سے گاڑی اندر لے گیا۔ سامنے ہی ایک بے حد گوری اور فربہ سی خاتون کے ساتھ 2 چھوٹے بچے کھڑے ہوئے تھے۔ آفتاب گاڑی سے اتر کر اس کی سائیڈ والے دروازے پر آیا اور اسے ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے اتارا۔ وہ جو اسے سرپرائز دینے کے لیے آئی تھی، اب شرم و حیا اور گھبراہٹ کے مارے باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ رہی سہی کسر اس وقت پوری ہو گئی جب استقبال کے انداز میں کھڑی خاتون اور بچوں نے پہلے اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور پھر خاتون نے ایک موٹا سا ہار اس کے گلے میں ڈال کر اسے خود سے لپٹا کر پیار کیا۔ بڑی ایمرجنسی میں آئی ہو دیورانی صاحبہ، اس لیے اگر کوئی کمی رہ جائے تو نظر انداز کر دینا، اسے گلے سے لگائے ہی خاتون نے کہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف لے گئیں۔ دونوں بچے بھی ساتھ ساتھ تھے۔ خاتون کشور کو ایک کمرے میں لے جانے لگیں تو بچوں میں سے ایک نے احتجاج کیا، یہ کیا ممی، کیا دلہن ہمارے ساتھ ڈنر نہیں کریں گی؟ نہیں، دلہن ہمارے ساتھ نہیں بلکہ اپنے دلہا کے ساتھ ڈنر کریں گی، خاتون نے بچے کو جواب دیا اور کشور کی طرف متوجہ ہو کر اس سے بولی، مجھے اندازہ ہے کہ تم زیادہ وقت کے لیے یہاں نہیں رک سکو گی، اس لیے تمہیں اور آفتاب کو ایک ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا موقع دینے کے لیے میں نے یہ انتظام کیا ہے کہ تم لوگ کھانا اپنے کمرے میں ہی کھا لو، ہمارا آپس میں تفصیلی تعارف اور ملاقات بعد میں ہو جائے گی۔ اب تم بس یہ سن لو کہ آفتاب افضل کو اپنے سگے بھائیوں کی طرح عزیز ہے اور اس کے حوالے سے تم بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہو، ہمیں کبھی غیر مت سمجھنا۔ خاتون کے پرخلوص جملے کو سنتے ہوئے وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو مبہوت رہ گئی۔ پورا کمرہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور لگتا تھا کہ نئی دلہن کے استقبال کے لیے باہیں پھیلائے کھڑا ہو۔ یہ سارے پھول آفتاب خرید کر لایا تھا، میں نے اور افضل نے اس کے ساتھ مل کر انہیں ڈیکوریٹ کیا ہے۔ خاتون نے اسے اطلاع دی تو وہ مسکرا دی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ 2 گھنٹے جو اس نے پارلر میں گزارے تھے ان میں آفتاب بھی مصروف رہا تھا۔ خاتون اسے کمرے میں پہنچا کر بچوں سمیت باہر نکلیں تو آفتاب فوراً ہی چلا آیا۔ خوشی اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بن کر کھیل رہی تھی۔ گاڑی میں تو وہ حیا کی وجہ سے دھیان نہیں دے سکی تھی، لیکن اب اس نے دیکھا کہ وہ اپنے ہمیشہ والے لباس سے ہٹ کر بہت خوبصورت آف وائٹ رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کس انداز سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں۔ 2 گھنٹے کے مختصر وقت میں بڑی بھاگ دوڑ کر کے یہ سارا انتظام کیا ہے۔ افضل اور مہتاب بھابی نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا، ورنہ آپ کے سرپرائز کے مقابلے میں ہماری ادھوری تیاری تو ہمیں آپ کے روبرو شرمندہ کروا دیتی۔ کشور کے مقابل بیٹھتے ہوئے اس نے گفتگو کا آغاز کیا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے جگر جگر کرتے ہوئے نگینوں سے مرصع نازک سی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ جس دن سے نکاح ہوا ہے اسے جیب میں لیے گھوم رہا تھا کہ جیسے ہی موقع ملے حقدار تک پہنچا دیا جائے۔ خوشی سے بوجھل لہجہ کشور کو یقین دلا رہا تھا کہ اس نے ناحق اس شخص تک پہنچنے کے لیے اتنا کشٹ نہیں اٹھایا۔ وہ واقعی اس کا سچا قدردان تھا، بالکل اس جوہری کی طرح جس کے ہاتھوں میں آ کر غیر تراشیدہ ہیرے کی قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ اس نے بھی بخوشی اپنا آپ اپنے قدر شناس جوہری کو سونپ دیا۔ تو بی بی کے ساتھ ہی رک جاتی تو اچھا تھا، گاڑی واپسی کے راستے پر ڈالتے ہوئے شریف نے رانی سے کہا۔ کیسے رک جاتی؟ سنا نہیں تھا تو نے کہ بی بی نے آپ مجھے کوٹھی واپس جانے کا حکم دیا تھا؟ شریف کی بات کے جواب میں رانی چمک کر بولی، وہ تو ٹھیک ہے پر مجھے وڈے چودھری صاحب سے ڈر لگتا ہے، کیا خبر انہیں بی بی کا اس طرح اکیلے کوٹھی سے باہر کہیں رہنا اچھا نہ لگے۔ وہ تذبذب کا شکار تھا۔ اس سے ہمیں کیا، ادھر تو بی بی ہی ہمارے سامنے ہیں، ہمیں ان کا ہی حکم ماننا ہوگا۔ ویسے بھی وڈے چودھری کو خبر کیسے ہوگی اس گل کی، کیا تو بتائے گا انہیں؟ بے نیازی کا مظاہرہ کرتے کرتے اس نے اچانک معنی خیز انداز میں پوچھا۔ مینوں کی لوڑ پڑی ہے؟ میں تو بی بی کے خیال سے ہی کہہ رہا تھا، وہ برا مان کر بولا۔ پھر باقی کے راستے میں اس کے اور رانی کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ کوٹھی واپس پہنچنے کے بعد رانی چوکی دار کی بیوی ہاجرہ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ کاموں کے دوران 1.5 پونے 2 گھنٹے کا دورانیہ تیزی سے گزر گیا۔
کام کرنے کے ساتھ ساتھ حاجرہ سے باتوں میں مصروف رانی کا ذہن وقت کا حساب کتاب بھی کر رہا تھا۔ 1.25 گھنٹے گزرنے کے بعد اس نے چولہے پر چائے کا پانی چڑھایا۔ باورچی خانے کا باقی کام میں دیکھ لوں گی حاجرہ، تو ذرا مہربانی کر کے بی بی کے کمرے کی جھاڑ پونچھ کر دے۔ بی بی نے گھر سے نکلتے ہوئے مجھے حکم دیا تھا پر میں بھول گئی۔ تو جلدی سے یہ کام کر، آپ پھر مل کر چائے پیتے ہیں۔ چائے کا پانی کھولنے لگا تو اس نے بہانے سے حاجرہ کو وہاں سے ہٹایا۔ وہ اس کی بات مان کر باہر نکل گئی تو اس نے جلدی سے چائے تیار کر کے پہلے ایک پیالی اپنے لیے نکالی، پھر باقی کی چائے میں اپنے گریبان میں چھپا کر رکھی پڑیا نکال کر اس میں موجود گولیاں الٹ دیں۔ یہ یقین ہونے کے بعد کہ گولیاں چائے میں پوری طرح حل ہو چکی ہیں، اس نے چائے کو 3 پیالیوں میں الٹا اور کپ ٹرے میں رکھ کر باہر نکل گئی۔ سب سے پہلے اس نے گیٹ پر موجود چوکیدار کو چائے پہنچائی، پھر شریف کے کوارٹر میں پہنچ گئی۔ لے بھائی شریف چائے پی لے، بی بی کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی ابھی آدھا گھنٹہ اور لگے گا، تو چائے پی کر تھوڑی دیر آرام کر لے، پھر ہم انہیں لینے چلیں گے۔ چنگا ہے، شریف نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا، پھر بڑبڑانے کے انداز میں بولا، ایک گل سمجھ نہیں آ رہی، یہ اچانک ہی بی بی کو بننے سنورنے کا اتنا شوق کیوں چڑھ گیا کہ روز روز پارلر جانے لگی ہیں؟ کیوں بی بی انسان نہیں ہے کیا جو ان کا دل کسی چیز کو نہیں چاہ سکتا؟ ویسے بھی تجھے کچھ سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اپنے کام سے کام رکھ۔ براہ راست مخاطب نہ کیے جانے کے باوجود وہ جانتی تھی کہ شریف نے اسی سے سوال کیا ہے، اسی لیے اسے ٹوک کر باہر نکل گئی۔ سامنے ہی حاجرہ چلی آ رہی تھی۔ کر دی صفائی، چل آ تیرے کوارٹر میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، تھوڑی گپ شپ بھی لگا لیں گے۔ حاجرہ کو لے کر وہ اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ اپنی اپنی چائے پیتے ہوئے وہ دونوں باتیں بھی کرتی رہیں۔ چائے ختم ہوتے ہی حاجرہ جماہیاں لینے لگی۔ آج پتہ نہیں کیوں ابھی سے نیند آنے لگی۔ منہ پر ہاتھ رکھے جماہی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے حاجرہ نے کہا، تھک گئی ہوگی، تھوڑا آرام کر لے، میں بھی چلتی ہوں، ابھی شریف کے ساتھ بی بی کو لینے بھی جانا ہے۔ اسے مشورہ دے کر وہ کوارٹر سے باہر نکل گئی۔ گولیوں کی اثر انگیزی کے بارے میں اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ ان گولیوں کی مدد سے تو وہ حویلی میں موجود ملازموں اور مالکان کی بڑی تعداد کو غافل کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ یہاں صرف 3 بندوں سے نمٹنا کیا مشکل تھا۔ چائے کی ٹرے باورچی خانے میں رکھ کر وہ گیٹ کی طرف آئی۔ چوکیدار کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ نیند آ رہی ہے تو اندر اپنے کوارٹر میں جا کر سو جاؤ، 2 گھنٹے بعد ڈیوٹی پر واپس آ جانا۔ چوکیدار کا شانہ ہلا کر اس نے یہ مشورہ اسے دیا تو وہ اونگتا ہوا اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ اب رانی کو اطمینان تھا۔ صبح حسب پروگرام کشور رانی سمیت ان تینوں کو اپنے سامنے بلا کر ان کی غیر ذمہ داری پر ڈانٹ بھی پلاتی اور یہ بھی ظاہر کرتی کہ کوٹھی پر کسی ملازم سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے رات اسے مجبوراً ٹیکسی سے تنہا واپس آنا پڑا۔ ملازم اس صورتحال پر مشکوک تو ضرور ہوتے، لیکن ظاہر ہے وہ مالکن سے بحث نہیں کر سکتے تھے۔ رانی بھی مالکان کی چہیتی ہونے کی وجہ سے محفوظ رہتی۔ ہر طرف سے مطمئن رانی کوٹھی میں کشور کے زیر استعمال کمرے میں چلی آئی۔ یہاں کتابوں کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔ وہ احتیاطاً رات جاگ کر گزارنا چاہتی تھی، چنانچہ ایک کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ اردو کے اس دلچسپ ناول میں کھوئے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ گیٹ پر کسی گاڑی کا زوردار ہارن سنائی دیا تو وہ چونکی اور پھر کتاب چھوڑ کر بھاگتی ہوئی گیٹ کی طرف دوڑی۔ خیال تھا کہ کشور واپس آئی ہوگی۔ اپنے اسی خیال کے سبب اس نے بے دھڑک گیٹ کھول دیا، لیکن سامنے موجود گاڑی اور اس میں سوار افراد کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ گاڑی میں تاجور اور اس کا شوہر اشرف بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے گیٹ مکمل وا کیا تو گاڑی تیزی سے اندر آ گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے گیٹ بند کر کے رانی تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی اور پچھلی نشست پر بیٹھی تاجور کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے منور کو اپنی گود میں لے لیا۔ چوکیدار کہاں مر گیا ہے جو تجھے گیٹ کھولنا پڑا؟ اشرف نے سخت لہجے میں اس سے سوال کیا۔ اس کی طبیعت وڈی خراب ہے جی، اپنے کوارٹر میں پڑا لوٹ رہا ہے۔ حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے اس نے چوکیدار کی گیٹ سے غیر حاضری کا بہانہ بنایا اور بچے کو لیے ہوئے کوٹھی کے اندرونی حصے میں ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حویلی سے یہاں چودھری کے علاوہ کبھی کبھار ہی کوئی آتا تھا، لیکن سارے کمرے ہر وقت صاف ستھرے اور تیار رہتے تھے۔ ان کمروں میں سے ایک میں اس نے تاجور کے بیٹے کو پہنچا کر آرام دہ بستر پر لٹا دیا۔ تاجور خود بھی پیچھے ہی چلی آئی۔ آپ لوگوں کے لیے کھانا لگاؤں بی بی؟ رانی نے اس سے مؤدبانہ پوچھا۔ نہیں، کھانا ہم کھا کر آئے ہیں، اشرف کے ایک دوست کی شادی تھی، یہاں اسی میں شرکت کر کے آ رہے ہیں، تاجور نے اسے جواب دیا۔
تو پھر میں آپ لوگوں کے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ ایک تو اسے معلوم تھا کہ حویلی سے تعلق رکھنے والے سارے افراد رات سونے سے پہلے دودھ پینے کے عادی ہیں، دوسرے وہ زیادہ دیر تاجور کے سامنے ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی کہ مبادا وہ کشور کے بارے میں کوئی سوال نہ کر لے، اس لیے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر نکلنے کے بعد اس نے سیدھا باورچی خانے کی طرف جانے کے بجائے نشست گاہ کا رخ کیا۔ ٹیلی فون سیٹ یہیں رکھا ہوا تھا، اسے کشور کو فون کر کے اس نئی صورتحال کے بارے میں خبر دینی تھی۔ ایسی ہی کسی ایمرجنسی کے لیے ذہن نشین کروایا ہوا کشور کا موبائل نمبر ڈائل کر کے وہ بیل جانے کا انتظار کرنے لگی۔ اس وقت اس پر ایسی گھبراہٹ طاری تھی کہ سیکنڈ کا 1000واں حصہ گزارنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ جیسے ہی پہلی بیل جانے کی آواز سنائی دی، اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہونے لگی۔ اس وقت کسے فون کر رہی ہے؟ عقب سے سنائی دینے والے اس سوال پر وہ اس بری طرح اچھلی کہ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ نیچے پڑے ریسیور پر سے نظر ہٹا کر اس نے اپنے پیچھے کی طرف دیکھا۔ ماتھے پر ڈھیروں شکنیں سجائے چودھری اشرف شاہ اسے خشونت بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ رانی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ فوری طور پر اشرف شاہ کے سوال کا جواب دے سکتی۔ وہ خوفزدہ سی کھڑی اس کی شکل دیکھتی رہی۔ میں نے تجھ سے پوچھا ہے اتنی رات گئے کسے فون کر رہی تھی؟ اسے خاموش پا کر اشرف شاہ نے اپنا سوال دہرایا۔ کسی کو نہیں شاہ جی، فون کی گھنٹی بجی تھی تو میں نے فون اٹھایا تھا، پر دوسری طرف سے کوئی کچھ بولا ہی نہیں۔ رانی نے تھوک نگل کر اپنا خشک ہو جانے والا گلا تر کیا اور اشرف شاہ کی بات کا جواب دیا۔ اچانک نازل ہو جانے والے چودھری افتخار کے اس بڑے داماد کو ٹالنے کے لیے فی الحال یہی بہانہ اسے سوجھ سکا تھا۔ اشرف شاہ نے اس کا جواب سنا اور خود آگے بڑھ کر نیچے گرا ہوا ریسیور اٹھا لیا۔ ریسیور کان سے لگانے پر اسے اندازہ ہوا کہ ابھی تک لائن پر کوئی موجود ہے۔ ہیلو، اس نے غرانے کے انداز میں کہا۔ رد عمل میں فوراً ہی رابطہ منقطع کر دیا گیا اور ٹوں ٹوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اشرف شاہ نے رانی کو کھا جانے والے انداز میں دیکھتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ کشور کہاں ہے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں شک سرسرا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس گمنام کال کا کشور سے تعلق تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بی بی تو اپنے کمرے میں سو رہی ہیں۔ تاجور اور اشرف شاہ کی کوٹھی میں آمد کے ساتھ ہی اس نے اس سوال کا جواب سوچنا شروع کر دیا تھا، اس لیے اس بار پورے اعتماد سے اشرف شاہ کو جواب دیا۔ بی بی کے سر میں درد ہو رہا تھا، بڑی دیر تک مجھ سے سر دبواتی رہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دوا کھا کر سوئی ہیں۔ سونے سے پہلے انہوں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ جب تک میں خود نہ جاگوں مجھے سویرے اٹھانا نہیں۔ حفظ ماتقدم کے تحت اس نے آگے کے حالات کو سنبھالنے کے لیے بھی پیش بندی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اشرف شاہ نے اسے اجازت دی اور خود بھی باہر نکل گیا۔ رانی نے فوری مصیبت کے ٹل جانے پر سکون کا گہرا سانس لیا اور باورچی خانے میں جا کر بے وقت چلے آنے والے اپنے ان مالکان کے لیے دودھ گرم کر کے گلاسوں میں نکالنے لگی۔ ہاتھوں کی طرح اس کا ذہن بھی بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے اس ساری صورتحال کو سنبھالنے کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔ کشور کو مطلع کرنا، تاجور اور اشرف شاہ کو کشور کے غیاب سے بے خبر رکھنا اور خواب آور دوا ملی چائے پی کر سو جانے والے ملازمین کو سنبھالنے کی تمام تر ذمہ داریاں اس کے سر تھیں۔ صرف وہ تھی جو کشور کے راز محبت کی امین تھی اور اس امانت کا حق ادا کرنے کے لیے اسے بے حد مستعدی سے کام لینا تھا۔ آفتاب، مجھے یقین دلائیں کہ یہ سب خواب نہیں ہے۔ میں سچ مچ اس وقت آپ کی بیوی کی حیثیت سے آپ کے قریب، آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ کشور نے اپنا سر آفتاب کے سینے پر رکھتے ہوئے خوابیدہ سے لہجے میں اس سے فرمائش کی۔ اس کی فرمائش پر آفتاب نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر اپنی نظروں کی گرفت میں لیا۔ کشور نے اپنی آنکھیں موند رکھی تھیں۔ شاید وہ واقعی اپنی زندگی کے ان انمول لمحات کو کوئی خواب تصور کر رہی تھی اور اس خوبصورت خواب کے ٹوٹ جانے کے ڈر سے آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ آفتاب اس کی کیفیت بہت اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ وہ خود بھی انہی احساسات سے دوچار تھا۔ کبھی کبھی اچانک مل جانے والی خوشیاں انسان کو ایسی ہی بے یقینی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ وہ خواب جو بارہا دیکھے جائیں، تعبیر کے مرحلے میں داخل ہونے کے بعد بھی خواب ہی محسوس ہوتے ہیں۔ خوبصورت خوابوں کی خوبصورت تعبیر خواب دیکھنے والے کو ڈرا دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ تعبیر نہیں، کانچ کا نازک بلوری جام ہے جو ذرا سی ٹھیس لگنے پر ٹوٹ جائے گا۔ وہ دونوں بھی اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہونے اور بہت سے کیف آور لمحات گزر جانے کے بعد بھی اسی ڈر، اسی خوف میں مبتلا تھے۔ اگر آپ کو یہ لمحے خواب لگتے ہیں تو بھی کیا حرج ہے کہ ہم یہ خواب دیکھتے رہیں۔
اتنے خوبصورت خواب تو قسمت والوں ہی کو نصیب ہوتے ہیں۔ رنگ برنگے خوابوں کے پھولوں سے بھری یہ فصل تو بس انہی دلوں کی سرزمین پر اگتی ہے جنہیں محبت کے پانی سے سیراب ہونے کا موقع ملا ہو۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ قدرت نے ہمارے دلوں کی زمین کو اتنا زرخیز بنایا ہے۔ بہت دھیمی آواز میں اپنے لفظوں کا جادو جگاتے ہوئے اس نے نرمی سے کشور کی بند آنکھوں کو باری باری چوما، پھر گویا اسے اور خود کو یقین دلانے کے لیے پوری شدت سے اس کے ایک ایک نقش کو چومتا چلا گیا۔ کشور کے قرب نے اسے ایک ایسا بادل بنا دیا تھا جو برسنے کے بعد بھی خالی نہیں ہوا تھا۔ اس کی چاہت کی گھٹا اور بھی امڑ امڑ کر آ رہی تھی۔ دھرتی بھی جل تھل ہو جانے کے باوجود مزید برسات کو قبول کرنے سے انکاری نہیں تھی۔ ان کے لیے اس وقت کائنات میں ایک دوجے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ میں اور تو کا فرق مٹائے ایک دوجے میں گم تھے، ایک دوجے کو چاہت سے لبریز جام پر جام پلاتے وہ بالکل مدہوش تھے۔ اچانک ہی ایک آواز نے اس فسوں کو توڑ دیا۔ دو چاہنے والوں کی تنہائی میں مخل ہونے والی یہ آواز کشور کے موبائل کی رنگ ٹون تھی، جسے سن کر وہ بری طرح چونک گئی۔ اس کے موبائل پر صرف ایک شخص کال کرتا تھا اور وہ شخص اس کے ساتھ تھا۔ یہاں آنے سے قبل وہ رانی کو اپنا موبائل نمبر رٹوا کر آئی تھی اور گھنٹی بجنے کا مطلب تھا کہ کال کرنے والی رانی ہے۔ رانی کی طرف سے کال آنے کا یہی مطلب لیا جا سکتا تھا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے، ورنہ وہ اس وقت ہرگز بھی ڈسٹرب نہیں کرتی۔ اندیشوں اور خوف میں گری کشور نے ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل اٹھایا۔ موبائل کی سکرین پر کوٹھی کا فون نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے یس کا بٹن پش کرتے ہوئے کال ریسیو کی، لیکن دوسری طرف سے توقع کے برخلاف رانی کی آواز سنائی نہیں دی۔ وہ کچھ بولتی اس سے قبل ہی ایک مردانہ آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے اپنی سماعتوں کو پوری طرح دوسری طرف سے سنائی دینے والی آواز پر مرکوز کر دیا۔ میں نے تجھ سے پوچھا ہے اتنی رات گئے کسے فون کر رہی ہے؟ اس بار وہ آواز سننے کے ساتھ ساتھ لفظوں کو سمجھنے میں بھی کامیاب ہو گئی۔ اسے اس آواز اور لہجے کو پہچاننے میں لمحہ بھر بھی نہیں لگا۔ نتیجتاً چاہت کے رنگوں سے سجا اس کا چہرہ فک پڑ گیا۔ اس کے ساتھ موجود آفتاب خاموشی سے اس کی بدلتی کیفیت کو دیکھ رہا تھا۔ فی الوقت وہ اسے بھی بھلائے رانی کی آواز سن رہی تھی۔ رانی کا وضاحتی جملہ ابھی اس کی سماعتوں سے ہی گزرا ہی تھا کہ ایک گراتی ہوئی مردانہ ہیلو نے اس کے وجود کو ہلا ڈالا۔ اب شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ 100% اس کا بڑا بہنوئی اشرف شاہ تھا۔ اشرف شاہ کے کوٹھی میں موجود ہونے کا مطلب تھا کہ بہت بڑا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اگر تاجور بھی تھی تو کشور کا کوٹھی سے غیاب چھپانا بہت مشکل تھا۔ بے حد خوف زدہ ہوتے ہوئے اس نے لائن کاٹ دی اور ہارے ہوئے انداز میں موبائل کان پر سے ہٹاتے ہوئے بیڈ پر ڈال دیا۔ حقیقت کی تلخی اسے خوابوں کی دنیا سے واپس لے آئی۔ کیا بات ہے کشور، کیا ہوا؟ آفتاب نے پرتشویش نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھا اشرف کوٹھی پر آئے ہوئے ہیں، اس نے مردہ سے لہجے میں بتایا۔ یہ تو واقعی بہت برا ہوا۔ آفتاب اس کی دی ہوئی اطلاع کو سن کر پریشان ہو گیا۔ مجھے فوری طور پر کوٹھی واپس جانا ہوگا۔ کشور جو بالکل بے دم سی بیٹھی تھی، کوئی خیال آنے پر یکدم ہی متحرک ہو گئی۔ لیکن اس وقت آپ کا اس طرح سے جانا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ آفتاب نے تشویش کا اظہار کیا۔ میرا نہ جانا رانی کے لیے بہت برا ثابت ہوگا۔ میں اسے اس کی وفاداری اور محبت کے بدلے میں اتنے بڑے خطرے سے دوچار نہیں کر سکتی۔ کشور کا لہجہ اٹل اور دلیل جاندار تھی۔ واقعی انسانیت کا تقاضا یہی تھا کہ ایک وفادار اور جان نثار ملازمہ کو حالات کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اس نے جرأت مندی سے اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ اور کشور ایک دوسرے سے الگ نہیں تھے۔ وہ اس کی ذات سے اپنے لیے خوشیاں کشید کرتا تھا، چنانچہ اب مصیبت کی گھڑی میں بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا۔ دوسری طرف کشور اسے کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آفتاب کے ساتھ جانا بھی اس کی مجبوری تھی۔ رات کے اس پہر وہ اکیلی کوٹھی تک واپس نہیں جا سکتی تھی۔ آفتاب کو کوٹھی کے گیٹ سے ہی واپس لوٹا دینے کا مصمم ارادہ کرتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ آفتاب آسانی سے واپس لوٹنے کے لیے راضی نہیں ہوگا، مگر وہ اسے اپنی قسم دے کر واپس ہونے پر مجبور کر سکتی تھی۔ آپ تیار ہو کر باہر آئیں، میں افضل اور بھابھی کو صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں، آفتاب نے کہا اور شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کشور بھی بجھے دل کے ساتھ حرکت میں آ گئی۔ زندگی کے اتنے خوبصورت لمحات اس طرح درہم برہم ہو جانے پر دل کا بجھ جانا ایک فطری سی بات تھی۔
اس نے کوٹھی سے پارلر جاتے ہوئے جو لباس پہنا تھا وہی اب دوبارہ پہن لیا اور حسرت بھری نظروں سے اس سرخ عروسی لباس کو دیکھنے لگی جو اس نے بطور خاص بڑے ارمانوں سے اس موقع کے لیے خریدا تھا۔ آفتاب نے اسے اس لباس میں دیکھ کر خوب سراہا تھا، لیکن اتنا سراہے جانے کے بعد بھی وہ سیر نہیں ہوئی تھی۔ جو لمحے گزر گئے تھے وہ بے شک انمول تھے، لیکن وقت نے خواہش سے بہت کم یہ انمول لمحات اس کی جھولی میں ڈالے تھے۔ اسے اپنا آپ ایک ایسے میخار کی طرح لگ رہا تھا جسے پوری طرح سے سرور آنے سے قبل ہی میخانے سے رخصت کا حکم سنا دیا گیا ہو۔ تیار ہو کشور؟ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور افضل کی بیوی مہتاب اندر داخل ہوئی۔ جی بس یہ چیزیں سمیٹنی ہیں۔ اس نے بیڈ پر بکھرے ہوئے عروسی لباس اور زیورات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ میں سمیٹ لوں گی، تم ایسا کرو کہ اچھی طرح منہ دھو لو، افضل گاڑی نکال رہے ہیں، وہ اور آفتاب دونوں تمہارے ساتھ جائیں گے۔ گزرے لمحات کا فسانہ سناتے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے مہتاب نے اسے مشورہ دیا اور خود اس کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ کشور نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور ملحقہ غسل خانے میں جا کر اچھی طرح منہ دھو آئی۔ منہ دھو لینے کے باوجود اس کے وجود پر کئی ایسی نشانیاں سجی تھیں جو اس کے نئی دلہن ہونے کی گواہی دے رہی تھیں۔ مہندی کے نقش و نگار سے سجے ہاتھ پیر، بالوں کا خوبصورت سا سٹائل جو تھوڑا سا بگڑا ضرور تھا لیکن بہرحال قائم تھا، بالوں میں کہیں کہیں چمکتی افشاں، اور سب سے بڑھ کر اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو کی لپٹیں، ہر شے گواہی دے رہی تھی کہ وہ ایک دلہن ہے۔ مہتاب نے اپنے دل میں اس کے لیے گہری ہمدردی محسوس کی۔ بے رحمانہ اور غیر منصفانہ رویوں کی شکار اس لڑکی نے اپنے با اختیار و عالی مرتبت باپ سے چھپ کر اپنے لیے خوشیوں کا ایک چور دروازہ کھولا تھا، لیکن اسے خوشی کے بہت ہی مختصر لمحات میسر آ سکے تھے۔ بابی، میری یہ چیزیں آپ کے پاس امانت رہیں گی، انہیں بہت سنبھال کر رکھیے گا، کیونکہ یہ صرف مادی اشیاء نہیں ہیں، ان میں میرے جذبات اور زندگی کے انمول لمحوں کی مہک بھی بسی ہوئی ہے۔ چادر کو ماتھے تک لا کر اوڑھتے ہوئے اس نے رندی ہوئی آواز میں مہتاب سے درخواست کی، تم فکر مت کرو، تمہاری ہر شے بالکل محفوظ رہے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی عمر عطا کرے اور تمہیں دوبارہ ان چیزوں کو برتنا نصیب ہو۔ مہتاب نے بڑی بہنوں کے انداز میں اسے گلے لگاتے ہوئے دعا دی تو اس کی آنکھوں سے اور بھی تیزی سے آنسو بہنے لگے۔ بس یہی تو کمی تھی اس کی زندگی میں، اس کے خون کے رشتے اسے زندگی کی ہر آسائش فراہم کرنے کو تیار رہتے تھے، لیکن ان لبوں پر اس کے لیے ایسی خوشکن دعائیں کبھی نہیں ہوتی تھیں۔ چلو باہر چلتے ہیں، افضل اور آفتاب انتظار کر رہے ہوں گے۔ مہتاب، جس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو امڈ آئے تھے، خود کو سنبھالتے ہوئے بولی اور اسے خود سے الگ کر کے اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کے رخساروں پر بہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ کشور نے بھی وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے خود کو تیزی سے سنبھال لیا اور چادر کے پلو کو نقاب کے انداز میں چہرے پر لینے کے بعد مہتاب کے ساتھ باہر نکل گئی۔ افضل اور آفتاب باہر منتظر کھڑے تھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مہتاب نے ان کے نکلنے سے قبل بیویوں والی مخصوص فکر مندی کے ساتھ افضل کو تاکید کی۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ ہی مت چلو، کشور کے ساتھ میرا اکیلے ہی جانا مناسب ہے، وہاں کچھ بھی حالات ہو سکتے ہیں۔ مہتاب کی فکر مندی دیکھتے ہوئے آفتاب نے افضل سے کہا، اس بات پر ہم پہلے ہی بہت بحث کر چکے ہیں اور میں تمہیں واضح طور پر بتا چکا ہوں کہ میں ان حالات میں تمہیں ہرگز بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، افضل نے حتمی لہجے میں کہتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ آفتاب بے بس سا ہو کر مہتاب کو دیکھنے لگا۔ افضل ٹھیک کہہ رہے ہیں آفتاب، تم ہمیں بھائیوں کی طرح عزیز ہو، ہم تمہیں کسی صورت بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر بچوں کا مسئلہ نہیں ہوتا تو میں بھی اس وقت تمہارے ساتھ ہی چلتی۔ وہ جو یہ خیال کر رہا تھا کہ مہتاب افضل کے اس کے ساتھ جانے پر متوحش ہے، اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ گوری چٹی لمبی چوڑی مہتاب نے اپنے الفاظ سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ پہاڑوں میں آباد ایک قبائلی خاندان کا خون ہے، ایک ایسے خاندان کا جہاں مردوں کی طرح عورتوں کے حوصلے بھی بہت بلند اور مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ مہتاب پر ایک متشکرانہ نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ کشور بھی اسی کے ساتھ تھی۔ آپ نے دوبارہ کوٹھی فون کر کے صورتحال معلوم کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں؟ گاڑی کو روڈ پر لاتے ہوئے افضل نے کشور سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر آپ وہاں فون کر لیتی تو ممکن تھا کہ آپ کو اپنی ملازمہ سے صحیح صورتحال معلوم ہو جاتی۔ مجھے ڈر تھا کہ فون رانی کی بجائے بھا اشرف سنیں گے، اس لیے میں ڈر کر فون نہیں کر سکی۔
کشور نے اپنے کوٹھی فون نہ کرنے کی وجہ بتا دی۔ فون کرنے کے مقابلے میں اس طرح براہ راست کوٹھی واپس پہنچ جانا زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ ہم بالکل اندھیرے میں ہیں، نہیں معلوم کہ وہاں کیا صورتحال درپیش ہے۔ فون پر بات کر لینے کی صورت میں کچھ تو واضح ہو جائے گا، افضل نے اسے سمجھایا۔ صورتحال جو بھی ہو، مجھے ہر حال میں کوٹھی واپس جانا ہے۔ میرا نہ پہنچنا رانی کی زندگی کو خطرے میں ڈال دے گا۔ میں بدترین حالات میں بھی اسے کسی زیادتی کا شکار بننے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ مجھے کوٹھی کے قریب اتار کر خود واپس چلے جائیے گا۔ آگے جو کچھ پیش آئے گا اس سے میں خود نمٹ لوں گی۔ کشور کا لہجہ اس بار بہت مضبوط تھا، لیکن آفتاب کو اس کی بات نے تکلیف پہنچائی۔ کشور کا یہ کہنا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیے گا، میں خود نمٹ لوں گی، اس کو اپنی محبت کی توہین کرنا لگا تھا۔ آخر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ کشور کو کسی خطرے میں گرا چھوڑ کر خود واپس آ جاتا؟ اس نے پلٹ کر اکبی سیٹ پر بیٹھی کشور پر ایک شکوہ کناں نظر ڈالی اور کچھ کہنا چاہا، لیکن اس سے قبل ہی کشور کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے تیزی سے موبائل کی سکرین پر نظر ڈالی۔ حسب توقع کوٹھی کا فون نمبر ہی وہاں جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کر لی، لیکن زبان سے کچھ نہ بولی کہ مبادا دوسری طرف اشرف شاہ ہی موجود نہ ہو۔ بی بی، میں رانی بول رہی ہوں، دوسری طرف سے رانی نے کال ریسیو کیے جانے کو محسوس کر کے نیچی آواز میں بتایا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ سرگوشی سے زیادہ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہاں کیا حال ہے رانی؟ تجھے کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ رانی کی آواز سن کر کشور نے بےتابی سے پوچھا۔ افضل اور آفتاب کے کان بھی رانی کا نام سن کر کھڑے ہو گئے۔ زیادہ مشکل نہیں ہوئی بی بی، تاجور بی بی اور اشرف شاہ جی نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ آپ اپنے کمرے میں سو رہی ہیں، پر سویرے میں کیا کروں گی جی؟ ابھی تو میں نے انہیں دودھ میں تھوڑی سی نیند کی دوا ملا کر دے دی ہے، وہ لوگ دودھ پی کر سو گئے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کب واپس آئیں گی؟ رانی کی آواز سے خوف جھلک رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھی کہ اگر کشور کے کوٹھی پر موجود نہ ہونے کی بات کھل گئی تو سب سے پہلے اسی کی شامت آئے گی۔ فکر نہ کر رانی، میں کوٹھی واپس آ رہی ہوں، راستے میں ہی ہوں، صورتحال قابو میں ہے۔ یہ جان کر کشور نے ایک سکون بھرا سانس لیا اور رانی کو بھی تسلی دی۔ ٹھیک ہے بی بی، میں آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ آپ دروازے کی گھنٹی مت بجانا، میں چھوٹے گیٹ کی کنڈی اندر سے کھول دوں گی اور خود قریب ہی رہوں گی، آپ چپکے سے اندر آ جانا۔ رانی نے جلدی سے آگے کا منصوبہ ترتیب دیا، جس سے اتفاق کرتے ہوئے اس نے کال منقطع کر دی اور متجسس سے بیٹھے آفتاب اور افضل کو تفصیلات بتانے لگی۔ کشور کہاں ہے رانی؟ اسے کہو کہ وہ بھی آ کر ناشتہ کر لے۔ رانی اور حاجرہ میز پر ناشتے کے لوازمات سجا رہی تھیں۔ تب تاجور نے رانی کو یہ حکم دیا۔ بی بی نے تو سویرے جلدی ناشتہ کر لیا تھا جی، رانی نے اطلاع دی، پھر مزید وضاحت دیتے ہوئے بولی، اصل میں بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، اس لیے میں نے ان کے کمرے میں ہی ناشتہ پہنچا دیا تھا۔ چل ٹھیک ہے، ویسے بھی رات جانے کیوں اتنی گہری نیند آئی کہ سویرے جلدی آنکھ نہیں کھل سکی، اب بھی طبیعت مندی مندی سی ہے۔ اچھا ہے تو نے کشور کو ناشتہ کروا دیا، بیچاری کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کب تک ہمارا انتظار کرتی؟ کشور کے کمرے سے باہر نہ آنے پر تاجور دل ہی دل میں بے حد برہم تھی، لیکن اشرف کے سامنے اظہار کرنے سے گریز کیا اور فی الحال بہن کی حمایت کرنا ہی مناسب سمجھا۔ دوسری طرف رانی اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تاجور اور اشرف کی صبح جلدی آنکھ کیوں نہیں کھل سکی، خود اسی نے تو اس احتیاط کے پیش نظر کہ کہیں کشور کا رات کے آخری پہر کوٹھی واپس آنا کسی کے علم میں نہ آ جائے، ان کی نیند کے گہرے ہونے کا بندوبست کیا تھا۔ کوٹھی پر موجود دوسرے ملازمین کو بھی وہ کسی نہ کسی طرح قابو کر چکی تھی، ویسے بھی وہ اس معاملے میں زبان کھولنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ کشور کے بارے میں کوئی ایسی ویسی اطلاع سن کر مالکان اس کا جو حشر کرتے سو کرتے، لیکن اس سے بھی پہلے اطلاع دینے والا زیر عتاب آتا، سو انہوں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ناشتے کا مرحلہ خاموشی سے تمام ہوا۔ تاجور اور اشرف شاہ کشور کے خود کو نظر انداز کرنے پر کبیدہ خاطر تھے، تو رانی اور حاجرہ اندرونی خوف کے زیر اثر تھیں۔ ویسے بھی وہ خادمائیں تھیں جنہیں مالکان کے خود سے مخاطب کیے بغیر کم ہی زبان کھولنے کی جرت ہو پاتی تھی۔ ناشتے کی میز پر اگر کوئی رونق تھی تو وہ ننھے منور کی وجہ سے، وہی تھا جو چھوٹی موٹی فرمائشیں کرنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ سے بات چیت کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا۔ میں ذرا کشور کی طبیعت پوچھاؤں؟ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی تاجور نے اپنی کرسی چھوڑتے ہوئے اشرف شاہ سے کہا، جلدی آنا، 15 منٹ میں ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔
اس نے منہ بناتے ہوئے جواب حکم دیا۔ تاجور اس بات میں سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ منور بھی ماں کے ساتھ ہو لیا۔ بڑے نخرے ہو گئے ہیں تیرے کشور، یہ نہیں کہ آ کر بڑے بہنوئی کو سلام کر جاتی۔ اب وہ واپس گاؤں جا کر مہینے بھر تک اسی بات کا تانا دیتا رہے گا کہ تیری بہن مجھے سلام تک کرنے نہیں آئی۔ کشور کے کمرے میں داخل ہوتے ہی تاجور نے اتنی دیر سے ضبط کیے غصے کا اظہار شروع کر دیا۔ کشور جواباً کچھ نہیں بولی اور اسی طرح بیڈ پر نیم دراز حالت میں بیٹھی رہی جس طرح تاجور کے کمرے میں آنے سے قبل بیٹھی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب کی طرف متوجہ تھی اور اب تاجور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آہا، کشور خالہ نے کتنی پیاری مہندی لگائی ہے۔ کشور کے پیر تو اس چادر کے نیچے چھپے ہوئے تھے جو اس نے پیروں سے لے کر سینے تک اوڑھ رکھی تھی، لیکن کتاب کو گرفت میں لیے ہوئے ہاتھ واضح تھے۔ تاجور غصے میں ہونے کی وجہ سے اس طرف متوجہ نہیں ہو سکی تھی، لیکن منور نہ صرف خود متوجہ ہوا تھا بلکہ ماں کی توجہ بھی مبذول کروا دی تھی۔ خالہ تو دلہن لگ رہی ہیں، تازہ شیمپو کیے ہوئے بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چٹیا، 2 دن قبل پارلر سے کروائی گئی فیس سروسز اور اندرونی خوشی کی چمک، یہ سب چیزیں مل کر کشور کو ایسا روپ بخش گئی تھیں کہ معصوم بچہ بے ساختہ ہی ذہن میں ابھرنے والے تاثر کا زبان سے اظہار کر گیا۔ اس کی بات سن کر جہاں کشور گھبرائی وہاں تاجور بھی ٹھٹک گئی۔ یہ سب کیا ہے کشور؟ وہ جو گلہ کرنے آئی تھی اسے بھول کر کشور کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ایسے ہی آپا، بس جی چاہ رہا تھا، کشور نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ جواب دیا۔ پر تجھے تو یہ سب اچھا ہی نہیں لگتا تھا، تو کبھی مہندی لگانے پر تیار نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ مجھے کوئی ارمان نہیں۔ تاجور اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی اور جرا کرنے لگی۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے آپا، ہوں تو آخر میں بھی ایک جیتی جاگتی لڑکی۔ بندہ خود پر اپنے ارمانوں پر بند باندھ کر ہر خواہش سے دستبرداری اختیار کر لے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اندر سرے سے کوئی خواہش موجود ہی نہیں۔ خواہش اور احتیاج کو کتنا ہی کچھ لو، یہ سر اٹھانے سے باز نہیں آتی، اپنی تکمیل کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لیتی ہیں، اب چاہے یہ راہ کوئی چور دروازہ کھول کر ہی نکالی جائے۔ یاسیت سے یہ سب کہتی کشور کی باتوں کا کیا پس منظر ہے تاجور نہیں جانتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اپنے ایک جائز حق کو چور راستے سے حاصل کر لینے والی کشور پر کیا بیت رہی ہے۔ ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی دل میں ارمان تھا کہ اس کی بارات پوری شان سے اس کے باپ کی چوکھٹ تک آئے، وہ سکھیوں کی چھیڑ چھاڑ، بہنوں کے پیار اور ماں باپ کی دعاؤں کے جلو میں اپنے پی کے نگر جائے، لیکن زر و دولت کے پجاری اس کے باپ نے اس پر خوشی کا یہ در بند کر دیا تھا۔ وہ جو اپنی سیج پر ہر رات ایک نئی عورت کو دیکھنا چاہتا تھا، بیٹی کو اس کا جائز اور شرعی حق بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تاجور بی بی، آپ کو چودھری اشرف شاہ بلا رہے ہیں، کہتے ہیں جلدی کریں، انہیں دیر ہو رہی ہے۔ حیران پریشان سی تاجور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی اس سے قبل ہی رانی کمرے میں چلی آئی اور اسے اشرف شاہ کا پیغام پہنچایا۔ اس پیغام کو سن کر تاجور کمرے سے باہر نکل گئی، البتہ اس نے رانی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر دیا۔ یہ کشور کو کیا ہوا ہے رانی؟ بڑی بدلی بدلی سی لگ رہی ہے۔ باہر نکلتے ہی اس نے رانی سے پوچھا۔ میں کیا کہوں بی بی، چھوٹا منہ بڑی بات والی گل ہو جائے گی، پر سچ تو یہی ہے کہ کشور بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لگتا ہے دماغ پر کچھ اثر ہوا ہے۔ میں نے اپنی اماں سے سنا ہے کہ جن لڑکیوں کی وقت پر شادی نہ ہو ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ کشور بی بی جانے کب سے اندر ہی اندر گھٹ رہی تھیں، اب پھٹی ہیں تو یہ حال ہو گیا ہے۔ رانی اور کشور میں رات ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ تاجور کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ ظاہر ہے اس سے کشور کا حلیہ پوشیدہ رکھنا تو ممکن نہیں تھا، اور بجائے یہ کہ اس کا ذہن کسی خاص رخ پر سوچے، اس کو بھٹکا کر اپنی مرضی کے رخ پر سوچنے پر مجبور کر دینے میں ہی بہتری تھی۔ ہائے میرے ربا، یہ گل ہے، مجھے معلوم تو ہوا تھا کہ کشور کا دماغ کچھ چل گیا ہے، ایک دن ابا جی کے سامنے بھی تو تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ رانی کی بات سن کر تاجور کو یاد آیا تو بولی۔ کشور کے کمرے سے نکل کر وہ دونوں بے حد سست قدموں سے چلتی اس کمرے کی طرف جا رہی تھیں جس میں رات تاجور اور اشرف شاہ ٹھہرے تھے۔ منور ان سے پہلے ہی بھاگتا ہوا وہاں پہنچ چکا تھا۔ آپ کو ٹھیک معلوم ہوا تھا بی بی، وڈے چودھری صاحب نے غصے میں ہی تو کشور بی بی کو حویلی سے ادھر بھجوایا تھا کہ شہر میں رہ کر ان کا علاج ہو سکے۔ رانی نے اس کے خیال کو مزید تقویت دی۔ پھر دکھایا کسی ڈاکٹر کو؟
ताजवर ने पूछा, जिसके जवाब में रानी ने नफ़ी में सर हिला दिया। दिखाएगा भी कौन? इधर नौकरों के ऊपर इसे छोड़कर सारे इधर हवेली में बैठे हैं। मैं वापस जाकर अम्मा को कहती हूँ कि छोटी अम्मा को इधर भेजें। अब्बा जी तो सुना है अमेरिका जाने वाले हैं, छोटी अम्मा ही आकर अपनी धी को संभालेंगी। कुड़ी को ऐसे आज़ाद छोड़कर हम सारों को अपनी नाकें थोड़ी कटवानी हैं। अपने लिए मखसूस कमरे के दरवाजे तक पहुँचने के बाद ताजवर ने वहीं खड़े खड़े फैसला सुनाया और अंदर दाखिल हो गई। रानी बेबसी से बंद हो जाने वाले दरवाजे को तकती रही। उसे नहीं मालूम था कि आने वाला वक्त किश्वर के लिए कोई आसानी लाएगा या वो मज़ीद हालात के गर्दाब में फंसती चली जाएगी। माह बानो बहन, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए है। वो अपने कपड़े रख कर बैग की जिप बंद कर रही थी कि गुल मीना कमरे में चली आई और अपनी मुट्ठी में दबी कोई शय उसकी तरफ बढ़ाई। दिखाओ तो क्या है? महबानों ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेली उसके सामने फैलाई। आज वो लोग होशे से वापस कांदे जाने वाले थे और वो इसी सिलसिले में अपनी तैयारी में मसरूफ़ थी। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफ़ा है। शर्मीली मुस्कुराहट के साथ गुल मीना ने अपनी मुट्ठी में दबी शय उसकी फैली हुई हथेली पर रखी। महबानों ने देखा कि वो पत्थर की बनी एक बद्दी सी अंगूठी है। शुक्रिया गुल मीना, ये तो बहुत प्यारी है। महबानों ने फ़ौरन वो अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। अंगूठी बेशक भद्दी और बेकशिश थी, लेकिन जिस खलूस से उसे दी गई थी, इसने उसे बहुत खूबसूरत बना दिया था। महबानों के मुंह से अंगूठी की तारीफ़ सुनकर गुल मीना का चेहरा चमक उठा। ये बहुत ख़ास अंगूठी है, जहर मोहरा पत्थर से बना है। हमारा भाई शगर की वादी से खुद जहर मोहरा ढूंढ कर लाया था और हमें ये अंगूठी बना कर दिया था। ये लोग जहर मोहरा के नाम से बहुत चीज़ें बेचता है, पर वो सब असली नहीं होता। जहर मोहरा कोई इतनी आसानी से नहीं मिलता है। यह पत्थर बहुत बुलंद इलाके में मिलता है और बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि किस पहाड़ के नीचे जहर मोहरा मिलेगा। हमारे भाई को तो इसके एक दोस्त की वजह से पता मालूम हो गया था, वरना जिन लोगों को मालूम होता है ये पत्थर किधर मिलेगा, वो दूसरों को बताता नहीं है। महबानों की तारीफ़ से हौसला पाकर गुल मीना उसे जोश व खरोश से बताने लगी। ऐसी क्या ख़ास बात है इस पत्थर में? महबानों ने तजस्सुस से पूछा। इस पत्थर में जहर को जज्ब कर लेने का सलाहियत होता है। कहते हैं बादशाह लोग इस पत्थर से अपने लिए बर्तन बनवाते थे, ताकि अगर कोई धोखे से उनके खाने में जहर मिला दे तो सारा जहर बर्तन में ही जज्ब हो जाए और बादशाह की जान बच जाए। गुल मीना ने बताया। फिर तो ये वाकई बड़े काम की चीज़ हुई। मैं हमेशा इसे संभाल कर रखूँगी ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो काम आए। वैसे काम की चीज़ नहीं होती तो भी तुम्हारा तोहफ़ा होने की वजह से तो मुझे इसे संभाल कर ही रखना था। तुम इतनी प्यारी लड़की हो, तुमसे ये मुलाकात मुझे वैसे भी सारी ज़िंदगी याद रहेगी। मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा भी तुमसे मिलने आ सकूँ। बल्कि ऐसा करती हूँ कि भाई अकरम की माँ से बात करती हूँ कि तुम्हारी और उसकी जल्दी से शादी कर दे। शादी के बाद तुम वहाँ कांधे आ जाओगी। फिर जब तक मैं कांधे में हूँ हम दोनों मज़े से रहेंगे। महबानों को अचानक ही आइडिया सूझा और वो आगे का मंसूबा तरतीब देने लगी, जिसे सुनकर गुल मीना का चेहरा गुलगूं हो गया। सुर्ख चेहरे के साथ उस इस तरह शर्माती हुई वो बेहद प्यारी लग रही थी। महबानों ने बेसाख्ता ही उसे खींचकर गले से लगा लिया। तुम तो सचमुच बड़ी प्यारी हो, तुम ऐसे ही हमें बनाता है। गुल मीना उसकी बात सुनकर झींपते हुए लहजे में बोली। बिल्कुल नहीं बनाता। अगर कहो तो अकरम खान को बुलाकर उससे भी पूछ लेते हैं। महबानों ने उसे मज़ीद छेड़ा। मुझसे क्या पूछना है? अचानक ही दरवाजे की तरफ से अकरम खान की आवाज़ सुनाई दी। महबानो बहन पूछ रहा था कि कब तक वापस जाएगा। महबानों से अलग होते हुए गुल मीना ने जल्दी से बात बनाई। उसके इस तरह बात बनाने पर महबानों के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, ताहम उसने तरदीद की कोशिश नहीं की। मैं यही बताने आया था कि जीप आ गया है, अगर तैयारी पूरा है तो चलकर जीप में बैठ जाओ। अकरम खान ने जवाब दिया। तैयारी तो हो गई है भाई अकरम, तुम मेरा ये बैग जीप में रखो, मैं सब घर वालों से मिलकर अभी आती हूँ। महबानों ने जवाब दिया तो अकरम खान गुल मीना पर एक भरपूर नज़र डालकर हस्बे हिदायत बैग लेकर बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही वो दोनों भी कमरे से बाहर आ गईं। अकरम खान की माँ अपने अजीज़ों से रुखसत ले रही थी। महबानों भी इन सब से मिलने लगी। फिर वो और अकरम खान की माँ घर से बाहर निकल गईं। अकरम खान ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा उनका मुंतज़िर था।
وہ دونوں پچھلی نشستوں پر بیٹھ گئیں۔ عقبی حصے میں ان کے سامان کے علاوہ دیگر سامان بھی رکھا تھا جس کا تعلق یقیناً کسی نہ کسی ایکسپیڈیشن ٹیم سے ہی ہوگا۔ ان کے بیٹھتے ہی جیپ سٹارٹ ہو کر ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ ماہبانوں نے پیچھے مڑ کر دروازے کے باہر آ کھڑے ہونے والے اپنے میزبانوں کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ سوائے گل مینا کے تقریباً سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ تھے۔ گل مینا بھی لمحہ بلمحہ آگے بڑھتی جیپ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی توجہ کا مرکز اکرم خان تھا، جس کو رخصت کرتے ہوئے جدائی کے پہلے ہی لمحے میں گل مینا کی آنکھوں میں انتظار کے دیپ جل گئے تھے۔ ماہبانوں کو اکرم خان پر رشک آیا۔ وہ کتنا خوش قسمت انسان تھا کہ کسی کی آنکھوں میں اس کے لیے انتظار کے دیپ جلتے تھے۔ دوسری طرف وہ خود بھی تھی، جو اس کے ساتھ اس جیپ میں سفر کرنے کے باوجود اس جیسی قسمت نہیں رکھتی تھی۔ اسے قطعی امید نہیں تھی کہ اس کے لیے کہیں کسی کی آنکھوں میں انتظار کے دیپ جلتے ہوں گے۔ وہ تو بس ہرما نصیب تھی، جسے وقت کے طوفانوں نے اپنے پیاروں سے جدا کر کے اس اجنبی علاقے میں پہنچا دیا تھا۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ حالات کے اس گرداب سے کب نکلے گی اور نکل بھی سکے گی یا نہیں۔ لا یعنی خیالات اور اداسیوں میں گرے ہونے کے باعث اسے اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ وہ لوگ کب ہوشے سے باہر نکل آئے۔ اس کے علاوہ جیپ میں موجود باقی 3 نفوس بھی بالکل خاموش تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھی اکرم خان کی ماں اونگ رہی تھی۔ خود اکرم خان بھی آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، لیکن ماہبانوں کو اندازہ تھا کہ وہ سونے کی بجائے اپنی بند آنکھوں کے پیچھے موجود گل مینا کے تصور میں گم ہے۔ جیپ ڈرائیور شاید مزاجاً کم گو آدمی تھا، یا پھر اپنے ہم سفروں کی خاموشی میں مخل ہونے کو مناسب نہ جانتے ہوئے خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں موجود مایوس کن سوچوں کو جھٹکتی ہوئی بیرونی مناظر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جیپ گرد اڑاتی ہوئی بڑی بڑی چٹانوں والے ایک نہایت خشک صحرائی علاقے کے قریب سے گزر رہی تھی۔ اس علاقے میں پتھروں سے تعمیر کردہ چند گھر موجود تھے۔ ماہبانوں کو یاد آیا، ہوشے جاتے ہوئے اکرم خان نے اس علاقے کو کینداس تھنگ کے نام سے متعارف کرایا تھا۔ کینداس تھنگ، جہاں کاندے کے سیلاب زدگان نے اپنے لیے نئے گھر بنائے تھے۔ چٹانوں کو توڑ توڑ کر بنائے گئے ان گھروں کے مکین اس علاقے میں پانی جیسی بنیادی ضرورت سے محروم تھے، مگر وہ یہاں رہنے پر مجبور تھے۔ ان لوگوں کے حالات پر دکھ محسوس کرتے ہوئے وہ اتنی بری طرح ان کے خیال میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ ایک بڑی سی چٹان کی آڑ میں کھڑی جیپ کب حرکت میں آئی اور دندناتی ہوئی ان کے سروں پر آ پہنچی۔ اس جیپ کے اچانک سامنے آ جانے کے باعث ان کی جیپ کے ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگائے، جس کے نتیجے میں ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ لوگ اس جھٹکے سے سنبھلے تو 4 عدد مسلح افراد ان کی جیپ کو گھیر چکے تھے۔ کون لوگ ہے تم؟ اکرم خان ذرا سا سنبھلا تو اپنی جانب کھڑے ہوئے مسلح نقاب پوش سے بلند آواز میں پوچھا اور جیپ سے اترنے کی کوشش کی۔ نقاب پوش نے اپنی رائفل کی نال اس کی گردن پر رکھتے ہوئے اسے اس کوشش سے باز رکھا۔ اکرم خان کو رائفل کے زور پر قابو میں رکھنے والے نقاب پوش کے علاوہ باقی تینوں نقاب پوشوں نے جیپ کا ایک ایک دروازہ سنبھال رکھا تھا، لیکن ابھی تک ان تینوں کو کسی حرکت کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ جیپ ڈرائیور نے شاید اندازہ لگا لیا تھا کہ انہیں گھیرنے والوں نے جس کسی مقصد سے انہیں روکا ہے، اس کا تعلق بہرحال اس کی ذات سے نہیں ہے۔ وہ برسوں سے اس علاقے میں جیپ چلا رہا تھا اور کبھی ایسی کسی صورتحال سے دوچار نہیں ہوا تھا۔ اب جو صورت پیش آئی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ حملہ آوروں کا نشانہ اس کی بجائے اس کی جیپ میں سوار دیگر افراد ہیں۔ چنانچہ اس نے خاموشی اختیار کیے رکھنے میں ہی عافیت جانی تھی، یا پھر شاید وہ صورتحال کے واضح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ بہرحال جو بھی بات تھی، اس کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ اکرم خان کی ماں بے حد گھبرا جانے کے باعث کچھ کہنے یا کرنے کے لائق نہیں رہی تھی، جبکہ ماہبانوں دھک دھک کرتے دل کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ کیا شکاری کتوں کی طرح اس کے تعاقب میں لگے ہوئے چودھری کے کارندوں نے اس جگہ بھی اس کی بو پا لی ہے اور اب اسے دبوچ کر اپنے مالک کے قدموں میں پہنچانے والے ہیں۔ لڑکی کو نیچے اتارو، اکرم خان کی گردن سے رائفل کی نال لگائے کھڑے شخص نے حکم صادر کیا تو ذہن میں سرسراتے اس خدشے کی تصدیق ہو گئی کہ یوں اس ویرانے میں انہیں گھیرنے والے ماہبانوں کے ہی دشمن ہیں، جو ایک بار پھر اس کی زندگی کا سکون درہم برہم کر دینے کے درپے ہیں۔ نیچے اترو لڑکی، حکم ملتے ہی ماہبانوں والی جانب کھڑا نقاب پوش اس کے شانے پر رائفل کی تھپکی دیتے ہوئے گرایا اور پھر اپنے کہے جملے کا رد عمل ظاہر ہونے سے قبل خود ہی ماہبانوں کا بازو پکڑ کر
اسے جیپ سے باہر کھینچا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم نے ہاتھ کیسے لگایا لڑکی کو؟ اپنی گردن سے لگی رائفل کی نال کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اکرم خان بھڑکا۔ عورت کا احترام یوں بھی اس کی گٹی میں پڑا ہوا تھا، اور ماہبانو تو تھی بھی اس کی مہمان، جسے پناہ کے لیے ہی اس کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اس کے ساتھ کسی بدسلوکی پر اس کا بھڑکنا لازم تھا۔ ماہبانو جو نقاب پوش کے خود کو کھینچنے کی وجہ سے جیپ سے باہر پہنچ گئی تھی، اکرم خان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کا چہرہ شدید غصے کے باعث تمتما رہا تھا اور آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ اس حالت میں وہ مشابرم خان سے بہت زیادہ مشابہ لگ رہا تھا۔ سگے بھائی ہونے کی وجہ سے یوں بھی ان کی شکلوں میں تھوڑی سی مشابہت تھی، اور اب غصے کی کیفیت میں ہونے کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ پرجوش و مہم جو مشابرم خان سے مشابہ لگ رہا تھا۔ آرام سے بیٹھو، زیادہ جوش دکھایا تو اپنی جان سے جاؤ گے۔ اکرم خان کی گردن سے رائفل کی نال لگا کر کھڑے نقاب پوش نے نال سے ہی اس کے جبڑے پر زوردار ضرب لگائی، لیکن اب اکرم خان بری طرح بفر چکا تھا۔ اس نے جبڑے کی چوٹ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے رائفل کی نال کو پکڑ کر زور سے دھکا دیا۔ رائفل بردار اس جھٹکے سے پیچھے کی طرف لڑکا۔ اکرم خان دندناتا ہوا جیپ سے نیچے اترا اور نیچے گرے ہوئے شخص کی طرف بڑھا۔ اس وقت وہ عالم جوش میں تھا اور اس حقیقت کو فراموش کر چکا تھا کہ اس کے مقابل صرف یہی ایک شخص نہیں ہے جسے زیر کر کے وہ حالات پر قابو پا سکتا ہے۔ وہاں 3 مسلح افراد اور بھی موجود تھے۔ اکرم خان کی زور آوری دیکھتے ہوئے اس کی ماں کو کور کیے کھڑے نقاب پوش نے اپنی رائفل سیدھی کی اور پھر دھائیں کی زوردار آواز کے ساتھ ہی اکرم خان لہراتا ہوا نیچے آ گرا اور تڑپنے لگا۔ اس کے پہلو سے نکلتا خون بہت تیزی سے اس کے کپڑوں کو گل رنگ کرتا جا رہا تھا۔ اس ساری کارروائی کے دوران خوف زدہ سی منہ کھولے بیٹھی اس کی ماں نے یہ منظر دیکھ کر ایک دل دوز چیخ ماری اور جیپ سے اتر کر اس کی طرف دوڑی۔ نقاب پوشوں میں سے کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ ماہبانو اور جیپ کا ڈرائیور بھی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ڈرائیور نے شروع سے ہی ایسا طرز عمل اختیار کیا تھا جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی جھگڑے میں پڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب جو کچھ وہاں ہوا تھا اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ذرا سی بھی جنبش کرتا کہ مبادہ کسی مشکل میں پڑ جائے۔ ماہبانو خود کو جیپ سے اتارنے والے نقاب پوش کی گرفت میں جکڑی شاک کے سے عالم میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اکرم خان جس کے گھر میں وہ پناہ گزین تھی، جسے دلہا بنا کر گلمینا کے دروازے تک لے جانے کا وہ اس سے وعدہ کر کے آئی تھی، جسے اس کی ماں صرف اس لیے بلند و بالا پہاڑوں کا سفر نہیں کرنے دیتی تھی کہ کہیں پہاڑ اس کے ایک اور پیارے کو نہ نگل لے۔ اپنے ہی خون میں نہایا خشک زمین پر پڑا تھا۔ پیاسی زمین اس کے جوان خون سے سیراب ہو رہی تھی، جبکہ غم سے نڈھال کرلاتی ماں نے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ کر اس طرح اسے اپنے بازوؤں میں دبوچ رکھا تھا جیسے فرشتہ اجل سے اسے چھپا لینا چاہتی ہو۔ ماہبانو پھٹی ہوئی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ آج پھر ایک انسانی جان اس پر قربان ہوئی تھی۔ آج پھر کوئی اسے بچانے کے لیے اپنے خون میں نہا گیا تھا۔ آج پھر اس کے گرداب میں پھنسے وجود کو گرداب سے نکالنے کی کوشش کرنے والا خود اس گرداب کا شکار ہو گیا تھا۔ لڑکی کو جیپ میں بٹھاؤ۔ اکرم خان کے دھکے سے نیچے گرنے والا نقاب پوش جو یقیناً ان حملہ آوروں کا لیڈر تھا، کب کا سنبھل کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے وہاں بپا قیامت پر ایک سرسری سی نظر ڈالی اور ماہبانو کے عقب میں اسے جکڑے کھڑے شخص کو حکم دیا۔ وہ شخص حکم کی تعمیل میں اسے کھینچتا ہوا اپنی جیپ کی طرف لے گیا۔ ماہبانو کے صدمے سے ساکت ہو جانے والے وجود میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنی ٹانگوں کو حرکت دے سکتی۔ اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اپنے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر مزاحمت کر پاتی۔ وہ کاٹھ کی کسی گڑیا کی طرح خود کو کھینچنے والے کے ساتھ کھنچتی جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے اسے جیپ میں ڈالنے کے بعد اس کی ناک پر کلوروفارم میں ڈوبا ہوا رومال رکھا، تب بھی اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور خاموشی سے بے ہوشی کی اندھیروں میں اتر گئی۔ ان اندھیروں میں سفر کرتے اسے علم نہیں تھا کہ کچھ دیر قبل وہ جس جیپ میں سفر کر رہی تھی اس کے چاروں ٹائرز رائفل کی گولیوں سے ناکارہ کر دیے گئے ہیں، اور اب وہ اپنے دوستوں کی بجائے دشمنوں کی ہم رکابی میں ایک انجان و اجنبی دنیا میں لے جائی جا رہی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔